آپ کو پتہ ہے اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگے کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہے، اللہ اب ڈائریکٹ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، فرشتے ڈائریکٹ اتر کے ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے کیوں ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ تمام اعتراضات کے اللہ نے جواب دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کیسے اللہ نے سایوں کو پھیلایا، انسان کو پانی سے بنایا۔ یہ تمام دلائل دینے کے بعد پھر اللہ نے مشرکین اور یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی ہٹ دھرمی بیان کی اس صورت میں۔ کان الکافر علی ربہ ظہیرا، کافر رب کا بڑا مخالف ہے، اتنے سارے دلائل دیکھ کے بھی وہ اگنور کرتا ہے ان دلائل کو۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، سارے برے نہیں ہوتے، جو رحمان پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ نے ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ بہترین صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے وہ تکبر کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے۔ تو ایک قوم تو ایسی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رحمان کا انکار کرتی ہے۔ اور ایک قوم ایسی ہے جو رحمان کی صفت رحمت جب دیکھتی ہے اس کائنات میں تو کیسے رحمان کے حکام کو فالو کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس رکوع کی ابتدا کی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس نے آسمان میں ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک چاند چمکتا ہوا۔ کیسا پیارا لگتا ہے رات کے وقت آسمان، ستارے اس میں کیسے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اور کیسے، اور یہ تو اب سائنس نے ترقی کر لی تو بتا دیا کہ جن چیزوں کو ہم ہلکا سمجھتے تھے، جن ستاروں کو، وہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ کتنے ستارے ایسے ہیں جن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکے تھے، آج ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے موجود ہیں۔ تو ایک عجیب اللہ کی قدرت ہے، ہم جس ستارے کو اتنا سا دیکھ رہے ہیں وہ سورج سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہو، وہ زمین تو کوئی حساب میں ہی نہیں آتی اس کے۔ تو یہ اللہ نے آسمان میں بنا دیے، اور اللہ کہتے ہیں دیکھنے میں کیسی خوبصورت زینت ہے، اور اس آسمان میں اس نے چراغ بھی بنایا جس کو ہم سورج کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ روشنی دیتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چراغ سے تعبیر کیا۔ وقمرا منیرا، اور ایک چمکنے والا چاند اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا۔ ایسے بھی کر سکتے تھے اللہ، جیسے نارتھ پول میں ہمیشہ دن رہتا ہے، 6 مہینے دن 6 مہینے رات، تو ایک پول ایسا ہوتا جہاں ہمیشہ رات ہوتی، ایک پول ایسا ہوتا جہاں ہمیشہ دن ہوتا۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا بنا دیا زمین کو گھما کے، ادھر رات، اس کا خلیفہ دن، پھر دن کا خلیفہ رات۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نظام بنایا کیوں؟ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، ان یذکرہ، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او ارادہ شکورا، اور اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا۔ کیا زبردست بلاغت ہے، اور کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نظام کائنات اور یہ اتنا خوبصورت نظام جو سجایا ہے اس شخص کے لیے کہ بعض دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا محسن مل جائے نا تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کچھ تو احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے۔ تو سائنسی ترقی میں الجھے رہیں گے، مادے پہ محنت کرتے رہیں گے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق کو تلاش کریں اور شکر کریں۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملے، کوئی محسن ہو، پتہ چلے کون ہے ہمارا محسن، اور ہمیں پتہ چلے سیدھا راستہ کیا ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ کسی کو بتا دینا، تو وہ سیدھے راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات میں یہ جو دن اور رات کا نظام بنایا اور یہ کائنات میں قدرت کے دلائل رکھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اچھا بننا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ سب کچھ انتظام کر دیا ہے۔ میں چاہتا تو یہ انتظام نہ کرتا، انسان کو ویسے ہی پیدا کر کے چلا دیتا اس کائنات میں، اور اتنا حسن نہ رکھتا اس کائنات میں، اور ایسی مینجمنٹ پیدا نہ کرتا۔ لیکن میں نے یہ سارے کام اس شخص کے لیے کر دیے جو چاہتا ہے۔ جو نہیں چاہتے وہ تو نہیں کریں گے، لیکن اگر اللہ یہ قدرت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو خدا نہیں ملتا۔ اب جو تلاش کرنے والا ہے اس کو مل جائے گا اللہ۔ کیسی زبردست اللہ نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزاری چاہتے ہیں اور سیدھا راستہ چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ تو اب دیکھیں نا، ایک جو لبرل اور سیکولر آدمی جب اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے پہلے حصے، یعنی وہ جب یہ سینٹنس اپنی زبان سے دہرائے گا
تو کیا کہے گا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اللہ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا تاکہ لوگوں کو سکون حاصل ہو یا تاکہ نظام زندگی چلتا رہے. تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا وہ. لیکن اللہ نے بتایا یہ سب میں نے اصل جو میں نے بنایا ہے نا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اس پہ حجت تمام ہو جائے اور اس کو راستہ مل جائے، اور جو نافرمان حجت ان پہ تمام ہو جائے، فرما برداروں کو راستہ مل جائے. تو کائنات میں اس لحاظ سے غور کرنے والے آج دنیا میں موجود بہت تھوڑے لوگ موجود ہیں. زیادہ تر لوگ اس نقطۂ نظر سے، اس زاویے سے غور نہیں کر رہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، رحمان کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور رحمان کے وجود پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کے مکمل فرما بردار بن جاتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں قرآن کی عادت ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے اچھوں کو بیان کرتا ہے، جب بروں کو بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے بروں کو بیان کرتا ہے، تاکہ اچھائی اور برائی کا ایک معیار سامنے آ جائے. پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کتنا برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو قرآن اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے. وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی وہ بندے جو اپنے آپ کو رحمان کا بندہ سمجھتے ہیں، ان کی کیا علامات ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا، عاجزی کے ساتھ، یعنی تواضع کے ساتھ، مطلب اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نہ زبان سے تکبر کے جملے کہتے ہیں، نہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے جس سے لگے کہ یہ فرعون اور متکبر ہے. یعنی ان کی وضع قطع سے لگ جاتا ہے کہ یہ ان میں کبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے. تو ہر وہ قول جس سے لگے کہ آپ ماتحتوں کی توہین کر رہے ہیں. آج مسلسل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ غربت کو اور اس کو ایک عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. غریب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے ایسی باتیں سن کے، برا بلا کہا جاتا ہے غریبوں کو. یہ خدا کی قسم اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنی خطرناک یہ اسٹائل ہے موٹیویشن کا کہ اس میں اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسے شخص پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. ایسی تحریکوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی موٹیویٹ نہ کریں. اللہ نے اگر دولت دے دی، آپ کو شہرت دے دی، آپ اپنی اوقات نہ بھولیں. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی بھی ان پہ فخر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ میں اچھا جوتا پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے. اللہ یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے تکبر ہے دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک بستی میں لوگ ناچ گانوں میں، عیاشی میں مشغول ہوں گے. ایک فقیر آئے گا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس کو دھتکاریں گے ایسے کر کے نا، تو اسی وقت ان پر عذاب آئے گا اور وہ سارے زمین میں دھس جائیں گے. تو یہ جو غریب کا مذاق اڑانے کا ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. پہلے مالدار لوگ ڈرتے تھے کہ ہم نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تو کہیں اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے. دیکھو ہر برائی کے پیچھے نا لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے. آج غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو ہر حرام کام حلال ہو جائے گا. آپ شراب پی لو اور آپ بولو کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے پی رہا ہوں، میں عیاشی کے لیے نہیں پی رہا. آپ زنا کرو، یہ کرو کہ جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہے، تو میں جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں ڈپریشن میں جا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا اگر اتنی ڈپریشن ہوگی، اگر تم نے زنا نہیں کیا کہ تم دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے ایسے تو آپ اچھا لیبل لگا سکتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے کی اجازت دی ہے وہاں بھی ظاہراً تکبر کیا جائے گا. جیسے میدان جنگ میں سینہ اکھڑانے کا حکم ہے، دشمن کے سامنے سینہ اکھڑانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی دشمن کے سامنے سینہ اکھڑا کے چل رہے تھے میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ناپسند ہے، مگر اس موقع پہ اللہ کو پسند ہے. تو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تو حکم ہے، لیکن جہاں اجازت نہیں دی ہے وہاں کسی غریب کی یا کسی قوم کی توہین کرنا، ان کو برا بلا کہنا، یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے اچھا لباس پہنا، مالدار تھا، تو سینہ اکڑا کے نا لوگوں میں شو مارنے کے چل رہا تھا. اسی وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قارون نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے کمائی ہے، اس کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے اور اللہ نے زمین میں دھسا دیا. آج جو مالدار جس طرح غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس طرح توہین قارون نے بھی نہیں کی تھی. تو ایسی تحریکوں کو، ایسے
ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ پروموٹ نہ کریں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو ہر وقت فرعونیت والا لب و لہجہ ان کا ہوتا ہے، میں، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہبی اسکالرز میں بھی بڑا تکبر آتا ہے۔ بعض مذہبی اسکالرز ہیں جو میں کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ حالانکہ صحیح بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً اس وقت سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور کیسے اللہ نے تنبیہ کی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر تو یہ میں کے جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو تکبر سے جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، اور غربت کو ایسا عیب بنا کے اور ایسی توہین کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی، یہ سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں۔ تو صرف چال نہیں ہے، ہر وہ عمل، یعنی ظاہر سے بھی آپ کے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ تکبر ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ کبر ہے، تو خود انسان بہت جلدی فیصلہ نہ کرے بلکہ اصحاب علم سے پوچھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر نہیں ہوتا، بلکہ کسی شخص کو لوگ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر ہے، اب ملتا نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ تو وہ ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا اتنے لوگوں سے ملاقاتیں، تو مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو، تو وہ کبر میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ کبر اللہ کو ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اسٹائل ایسا نہ بناؤ کہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں۔ آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ پیسہ آتا ہے گلے میں سونے کا لاکٹ ڈال کے۔ میں اسلام آباد گیا کہ نوجوان کو میں نے دیکھا، بہت پیسہ اس کے پاس، 8-10 لوگوں کا اس کے دوست و یاروں کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ، اور ادھر ایک سونے کا لاکٹ، ایک سونے کی انگوٹھی ہے، شو مارنا، اور ایسے سینہ کڑا کے چل رہا ہے۔ کل مرو گے بھائی، اس کیڑے کھائیں گے اس لاش کو۔ 2 سیکنڈ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں، 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہوگا، مرے گا، منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا، اور فوراً لوگ کہیں گے یہ لاکٹ واکٹ نکالو، فوراً قبر میں لے کے جاؤ، اس کو سڑ جائے گا، بدبو آنا شروع ہو جائے گی، نہیں تو برف خانے میں رکھو ورنہ مرے گا، سڑے گا۔ یہ تو انسان کی اوقات ہے، اور باتیں کیسی بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے، اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ غربت سے بچیں اور یہ ان چیزوں سے بچیں۔ تو یہ بہت قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو تکبر آنا انداز ہی پسند نہیں ہے، چاہے وہ نصیحت ہی کیوں نہ اس میں۔ دوسری اس آیت کی میں ایک اہم بات رکھ لیں، مفسرین نے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین پہ آپ بیماروں کی طرح چلنا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے تکبر سے اکڑ کے نہ چلیں۔ تو عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کندھے جھکا کے آپ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ بیمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت ہی کندھے جھکا کے نا یوں ایسے یوں کر کے چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے، بولا کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو حضرت عمر نے کوڑا مارا اس کو۔ حضرت عمر تو کوڑے سے علاج کرتے تھے، ان کا روگ تھا، دبدبا تھا۔ کوڑا مارا کہ اللہ نے جب تمہیں صحت دی ہے تو صحیح طرح چلو جیسے صحت مند لوگ چلتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی جو مضبوط چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے تواضع کا یہ مطلب، جیسے بعض لوگ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں، یا کچھ ان پہ واقعی کچھ تواضع کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی منہ نیچے کر کے ایسے خرامہ جا رہے ہوتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ سست آدمی ہے یا کوئی بیمار ہے۔ تو مفسرین نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے روایات پیش کر کے کہ یہ چال اسلام میں پسندیدہ اور محمود نہیں ہے۔ یہاں عاجزی سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو، سینہ کڑا کے جیسے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یا میرے پاس ابھی نیا پیسہ آیا ہے۔ نیا جب کسی کے پاس دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے نا، تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ۔ تو یہ مطلب ہے کہ تواضع کا، کہ اکڑ کے نہ چلو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماروں کی طرح چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اور جب ان سے جاہل لوگ بات چیت کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، یعنی سلامتی کا مطلب وہ بات کرتے ہیں جس سے شر پھیل جائے، دور ہو جائے۔ سلامتی کسے کہتے ہیں؟ شر سے سلامتی۔ تو راجح تفسیر اس کی یہی ہے کہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ بات جس سے شر بھڑکے نہیں۔ بعض دفعہ کوئی جاہل آدمی آپ سے الجھتا ہے، آپ اس کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ پھر وہ لا متناہی سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے، اس کی تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اس کا تو مینٹل لیول ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے جاہل اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی تمام صلاحیتیں جو پازیٹیو کام میں صرف ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری اس 2-4 آدمیوں کے پیچھے ہی زندگی آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو جاہل ہے، تم جاہل نہیں ہو۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جاہل نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں کہ رحمان کس کام میں خوش ہوگا۔ اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جواب نہ دینے میں شر پھیل رہا ہو تو پھر وہاں جواب دینا جاہل کو بھی واجب ہے،
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قالوا سلاما، یہ وہ بات کرتے ہیں جس سے شر دفع ہو. تو بعض دفعہ جواب دینے میں شر دفع ہوتا ہے، لیکن اکثر اگنور کرنے میں شر دفع ہوتا ہے. تو چونکہ یہ آیت بھی مکی ہے، وہاں صحابہ کرام کو جو مشرکین کے طعنے پیش آتے تھے اور مشرکین کی طرف سے الٹے سیدھے اعتراضات ہوتے تھے، تو اگر وہ جواب دینے میں لگ جاتے تو ساری زندگی اسی میں لگ جاتی. تو اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے برداشت کرنے کا، کہ بھئی ان کے جواب کے در پہ مت ہو، اپنے کام میں لگے رہو. ایک دفعہ حجت تمام کر دو، دلائل ان کے سامنے رکھ دو، بحث مباحثہ نہ کرو. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو دیندار لوگ یا اہل حق لوگ جاہلوں ہی کی اصلاح میں ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں. اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہیے، جہالت کا جواب میں خاموش رہ جائے زیادہ بہتر ہے. اور علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو جاہل لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک دفعہ مثبت انداز میں جواب دے دیا جائے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کی تحریکیں، ان کے فتنے خود ہی دب جاتے ہیں. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باطل شخص وہ زیادہ عرصہ چلا ہو، یا تو اس کی زندگی میں ہی وہ لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یا اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے، یا ختم نہیں ہوتا تو وہ چینج ہو جاتا ہے. اکثر بدعتی فرقے آپ نے دیکھے ہوں گے، جو ان کی بنیاد تھی نا، یہ اس پہ قائم نہیں رہتے، یہ چینج ہو جاتے ہیں، پھر اگلی صدی میں اور زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. تو کبھی یہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں. لیکن حق کیا ہے؟ وہ 1400 سال پہلے تھا اور 1400 سال سے کنٹینیو اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمائیے یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ سلام کر کے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، یعنی لڑائی کی بات نہیں کرتے، بلکہ بھائی السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اور نکل جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اس سے فساد کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، انسانوں کے ساتھ تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انسانوں کے سامنے شو بازی نہیں کرتے، نہ زبان سے نہ اپنے کسی اور ایٹیٹیوڈ سے. یہ تو اور پھر انسانوں کے جاہلوں کے ساتھ الجھتے بھی نہیں ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے. چونکہ نماز میں سجدہ اور قیام ایک بہت اہم ارکان ہے، اس لیے اللہ نے ان کو ہائی لائٹ کیا. مراد ہے نماز پڑھنا، ورنہ قیام بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے. تو کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جب اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے اچھے، تو اعلیٰ درجے کے جو اچھے لوگ ہیں وہ تو تہجد کے پابند ہوتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں اللہ کے سامنے. کیوں سجدے کرتے ہیں؟ والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. یعنی یہ اللہ کے خوف سے راتوں کو اللہ کو پکارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا کوئی کام اٹکا ہو، کوئی وظیفہ کسی نے بتا دیا ہو، وہ بھی رات کو جاگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا وظیفہ ہے ان کا وظیفہ یہ ہے، یہ وظیفہ جو رات کو پڑھ رہے ہیں تہجد کا اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے، پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا اس دن. تو دن میں بھی اچھے اعمال اور رات کو پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے جو کافروں کے لیے تو نے تیار کر کے رکھا ہے اور نافرمانوں کے لیے. کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب بہت سخت ہے، چمٹ جانے والا عذاب ہے، جان نہیں چھوٹے گی اس سے. تو اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور رکھ. انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے اور کتنا برا مقام ہے. یعنی اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ بنایا نافرمانوں کے لیے، تو ہم کیسے اس برے ٹھکانے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں. آج وہ لوگ بھی بہت کم رہ گئے دنیا میں جو جہنم کی آگ سے پناہ اور جنت کی طلب میں اللہ کے سامنے اٹھتے ہو. سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع میں ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں. تو ہر طرح کے مسائل کے لیے اللہ کو پکارنے والے لوگ موجود ہیں، مگر جنت کی طلب والے اور جہنم کا خوف رکھنے والے لوگ دنیا سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے دماغ میں دنیا ہی سوار ہو گئی ہے، دنیا ہی سب، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، یہ سب چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا غم بنا لیا تو اللہ اس کے سارے دنیا کے غموں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ایک ہی فکر بنا دیتا ہے. اور جس نے آخرت کو فکر نہیں بنایا، اللہ لاکھوں ہزاروں فکریں اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہی آج کے دنیا کی فکریں مسلط ہو کے سکون پھر بھی نہیں ہے.
انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اہل جنت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوس بھی نہیں ہوتے۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا کہا وہاں خوب خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسراف کا مطلب بار بار بیان کر چکا ہوں، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے کہ کل کسی سے بھیک مانگنا پڑے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اور یقتروا، ایسا بھی نہیں ہے کہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جیسے آج میجورٹی کی عادت ہے، پلاٹ بنا لیے، جائیدادیں بنا لیں، بینکوں میں اتنا پیسہ رکھ لیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ قارون کا خزانہ لے کے کیا قبر میں جاؤ گے، تو ایک ہی ہر ایک کے پاس بھائی بچوں کے لیے بنایا ہے۔ پھر بچہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، پھر وہ اپنے بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو پتہ نہیں اپنے لیے کون بناتا ہے دنیا میں۔ تو آپ کے باپ نے آپ کے لیے بنایا تھا، لیکن وہ آپ کے کام نہیں آ رہا، بلکہ آپ ٹینشن لے کے اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے دنیا سے جا رہے ہو۔ تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو خوب سمجھ لیں 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں بھی لے کے آتا ہے، صرف پیٹ نہیں لے کے آتا، اس کے اندر بھی اللہ نے کمانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اتنا مال بچوں کے لیے جمع کریں جو اعتدال سے ہو، ورنہ بچوں ہی کے نام پہ قارون کے، اور بچے ہوتے کہاں ہیں، 1-2 بچوں کے لیے کیا کرنا ہے جمع کر کے، وہ تو ویسے ہی 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے آئے، کر لے گا وہ اپنا سب کچھ۔ بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ سسرال میں چلی جاتی ہیں، لیکن ہوس دیکھیں آپ، بنائے جا رہے ہیں، جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور صدقے خیرات کیا ہوتے ہیں، کئی مولوی صاحب سے تقریر سن لی تو وہ 5 روپے وہ وائپر جو ہوتا ہے نا، اس کو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والا، اس کو پکڑا دیے تو 8-10 روپے وہاں جمع کرا دیے۔ تو کچھ اللہ کی راہ میں دنیا میں جیسے بڑی بڑی رقمیں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا ہمیں کچھ پروفٹ آئے، تو ایسے ہی ایسی رقمیں آخرت کے لیے انویسٹ کرنا سیکھیں۔ جو آخرت پر ایمان کرنے والے ہوتے ہیں وہ کنجوس نہیں ہوتے۔ ہاں، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو یا آپ کے بچوں کو بھیک مانگنا پڑے، اتنا نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کیونکہ ایسی کچھ صفات تو مشرکین میں بھی تھیں۔ مشرکین میں بڑے بڑے سخی گزرے تھے، تو وہ خوش ہو سکتے تھے مشرک لوگ کہ بھائی ہم بھی یہ خرچ کرتے ہیں خوب اللہ کی راہ میں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے وہ تو بہت سخی تھے، تو مشرک بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہ، یہ وہ لوگ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یہ توحید پرست لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے توحید کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور یہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ نفس کا لفظ اللہ لے کر آئے، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی جس کے قتل کو حرام کر دیا۔ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، کیا مطلب؟ ہاں کچھ ایسی جانیں ہیں جن کے قتل کو اللہ نے حرام نہیں کیا، تو ان کا قتل کرنا ناحق نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یا تو وہ زانی جس نے بدکاری کی ہو، شادی شدہ مرد یا عورت، اور مسلمان ہو، غیر مسلم پہ رجم کی سزا جاری نہیں ہوتی، تو وہ ہے جس پہ جس کے قتل کا اللہ نے حکم دیا، لیکن اس کو حکومت قتل کرے گی، حدود نافذ کرنے کا حق حکومت کے پاس ہے۔ یا وہ جو مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، لیکن اس کو بھی گورنمنٹ قتل کرے گی۔ ایک عام آدمی نے قتل کر دیا تو سیاستاً اس آدمی کو منع کیا جائے گا، گو کہ اس آدمی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو سیاستاً منع کیا جائے گا، کیونکہ اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ